الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. So I'm sharing the screen again. مجھے خالی بتا دیں کہ شیئر ہو گئی ہے تاکہ مجھے ایزی ہو جائے. ہو رہی ہے ابھی. اوکے ہو گئی. اوکے. سو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ پرائم نمبرز کی بات کر رہے تھے, ٹھیک ہے, اور پرائم نمبرز کیا ہیں ہم نے اس کو دیکھا, جانا, اور اب پرائم نمبرز ہماری باڈی میں کہاں ہیں وہ میں نے بتایا. اب پرائم نمبرز جو ہیں, میری یہ بلیو ہے, ٹھیک ہے, جو میری ریسرچ کہتی ہے کہ پرائم نمبرز اللہ پاک کے فیوریٹ نمبرز ہیں, کہ اللہ پاک نے بہت ساری چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, بہت ساری باتیں ہیں, ہر نمبر کا کچھ نہ کچھ اللہ پاک نے قرآن میں ذکر کیا ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے بنائی ہیں تو وہ پرائم نمبرز کی فارم میں ہی ہیں, تو ہم اس کو ان کے بارے میں اب جانتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے. اوکے, سو ان نمبرز کو ذہن میں پھر سے رکھ لیں. 2 3 5 7 11 19 بھی پرائم نمبر ہے, 13 بھی پرائم نمبر ہے, تو یہ سارے نمبرز جو ہیں وہ پرائم نمبرز ہیں. تو 1 میں نے جیسے کہا کہ 1 از ناٹ اے پرائم اینڈ 1 کمپوزٹ بھی نہیں ہے, 1 ایک بالکل الگ صحیح نمبر ہے. تو ہم اپنا جو جرنی ہے پرائم نمبرز کی وہ نمبر 2 سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم نمبر 2 کو کہاں کہاں سے دیکھتے ہیں اپنی لائف میں, ٹھیک ہے. تو قرآن میں اللہ پاک نے جو ہے ایک آیت ہے جس میں اللہ پاک نے کہا ہے کہ اس نے ہر چیز کو جوڑے میں بنایا ہے. اب ہم جب جوڑا کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ وہ مرد اور عورت یا فیمیل اور میل کا جوڑا ہے, تو وہ بھی ہے, یہ بھی ٹرو ہے. ایون کہ پودوں میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں, جانوروں میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں, انسانوں میں بھی ہوتے ہیں, جنات میں بھی ہوتے ہیں. تو یہ اللہ پاک کی جو آیت ہے قرآن کی آیت 36 یہ جو ہے اس میں جوڑا یعنی کہ نمبر 2 کے اس میں پیئرز کی فارم ہے. یہ سورہ جاریات کی آیت نمبر 49 ہے جس میں اللہ نے کہا ہے کہ all of things and of all things we created two mates, ٹھیک ہے, perhaps you remember. اب وہ 2 mates زوجین کی جب بات کرتے ہیں تو وہ ضروری نہیں کہ صرف نر اور مادہ کی ہی ہو. زوجین میں جب ہم اکثر ذکر کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں رات, تو ہم کہتے ہیں دن رات محنت کرتی ہوں, تو ہم ہمیشہ دن رات کا ساتھ میں ایک جوڑا کرتے ہیں. صبح ہم کہتے ہیں صبح شام یہ اذکار پڑھا کریں, تو صبح شام کا بھی ایک پیر ہے. اسی طرح سے دنیا ہے تو آخرت ہے, جنت ہے تو دوزخ ہے. تو جب بھی ہم کسی چیز کی بات کرتے ہیں اچھائی اور برائی, یہ بھی سارے پیئرس میں ہی آتے ہیں. اور اللہ پاک نے ان باتوں کا, ان چیزوں کا جو قرآن میں ذکر کیا ہے, تو یہ قرآن کی ایک میریکل ہی ہے کہ جن چیزوں کا اللہ پاک نے ذکر کیا ہے کہ وہ پیئرس میں ہے, تو وہ اس کو اتنی ہی بار اس کو ذکر کیا ہے, ٹھیک ہے. کہ اگر زندگی کی کو ذکر کیا ہے 145 ٹائمز, تو موت کو بھی 145 ٹائمز قرآن میں ذکر ہے. دنیا کا 115 ٹائمز ہے, تو آخرہ کا بھی جو ہے 115 ٹائمز ہے. اسی طرح سے ملائکہ ہے تو شیطان ہے اور بہت کچھ ہے, ٹھیک ہے. کہ جب بھی ہم اس کی بات کرتے ہیں نفع نقصان اس طرح سے سب, یہ سب کی سب اللہ پاک نے جہاں پہ پیئرس میں بات کی ہے, اور وہ اتنے ہی نمبرز میں, یہ بھی ایک قرآن کا ایک معجزہ ہی ہے. تو یہ پیئرس کی بات ہو رہی ہے. میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ سارے نمبرز پرائم نمبرز میں ہیں, کیونکہ 75 پرائم نمبر نہیں ہے, لیکن اس وقت میں جو پیئرس کی بات کر رہی ہوں کہ جو بھی پیئرس کی چیز ہے جو نمبر 2 میں ہے وہ اتنی ہی بار ریپیٹ ہوئی ہے. یہ بہت جگہ پہ لوگوں نے اس بات کا ذکر بھی کیا ہے, اور آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی یہ انفارمیشن مل جائے گی. پھر جیسے ہم بات کر رہے تھے, ٹھیک ہے, کہ ہماری ایک ناک ہے لیکن اس کے 2 نوسٹرلس ہیں. تو یہ جو 2 نوسٹرلس ہیں یہ اللہ نے جو بنائے ہیں, یہ ان کی الگ الگ ان کا فنکشن ہے. کہ ہم جب سانس لیتے ہیں تو ہماری سانس اکٹھی اندر جاتی ہے, لیکن ہمارا جو رائٹ سائڈ ہے وہ سن کا سائڈ کہلاتا ہے, سنی سائڈ جو گرم ہوتا ہے, اور جو لیفٹ سائڈ ہے وہ مون سائڈ کہلاتا ہے جو کہ ٹھنڈا ہوتا ہے. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بخار ہے تو آپ جو گرم والی سائڈ ہے اس کو بند کر کے سانس لیں, اور پھر جو دوسری والی سائڈ ہے اس کو بند کر کے سانس کو باہر نکالیں, تو وہ آپ کے دماغ کو ایک ٹھنڈی وہ پہنچاتی ہے. یہ بھی اللہ پاک کا ایک پروسیس ہے. سو آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو شیئر اٹ وتھ یو کہ جو ہمارے 2 نوسٹلس ہیں یہ بھی ایک الگ الگ جو ہے ان کا فنکشن ایک ڈفرینٹ فنکشن ہوتا ہے.
نمبر 2 آپ کو بہت کم ملے گا، لیکن نمبر 2 میں اگر آپ خود بھی مجھے بتانا چاہیں تو مجھے خوشی ہوگی کہ آپ مجھے میسج میں بات میں کر سکتے ہیں کہ میں نے یہ بھی دیکھا تھا نمبر 2 میں، نمبر 3 بہت زیادہ ملے گا، اور نمبر 3 ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالوں میں بہت زیادہ ملے گا، جس کو میں یہاں بہت زیادہ نہیں ڈال سکی ہوں. میں اس کے لیے بالکل ایک الگ پریزنٹیشن بنا رہی ہوں جس میں نمبر 3 کی بات ہوگی. یہاں پہ میں نے چند چیزیں ڈالی ہیں جو نمبر 3 میں ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمیں اپنی زندگی میں ملتی ہیں لیکن ہمیں شاید اس کا احساس نہیں ہوتا. لیکن آج کے بعد اگر کبھی آپ کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اچھا یہ میں یہ کر رہی تھی، یہ ہمیں 3 دفعہ کرنے کو کہا گیا تھا. تو آپ خود سے بھی سوچ سکتے ہیں، اور یہاں پہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. جیسے کہ اللہ پاک نے جب اس کے ایک یہ آیت ہے، ٹھیک ہے، اس میں کہا ہے کہ اللہ نے ہم انسان کو ماں کی پیٹ میں 3 لیئرز میں بنایا ہے، ٹھیک ہے، وہ 3 سٹیجز میں یا 3 لیئرز میں، جس کو 3 ویلز آف ڈارکنیس کہتے ہیں. یہ بھی ایک آیت ہے قرآن کی، آیت نمبر 6 ہے سورۃ 39 کی. کچھ آیتوں کو میں نے ساتھ میں ڈال بھی دیا ہے اور کچھ آیت کو وہاں پہ ریفرنس بھی دے دیا ہے. یہ جو 3 ویلز آف ڈارکنیس ہے، یہ بیسیکلی ہمارے جو اللہ نے کہا تھا کہ وہ obviously اس کی ڈیٹیل میں اگر آپ جاننا چاہیں تو وہ ایک اور کہانی ہے کہ یوٹرس ہے، پیٹ کا اسکن ہے، پھر یوٹرس ہے، پھر اس کا ووم ہے. تو وہ لیکن یہ جو اللہ پاک نے کہا ہے کہ ہمیں 3 ویلز آف ڈارکنیس میں پیدا کیا ہے، وہ نمبر 3 ہے. ٹھیک. تو جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم حیران ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے کہ تم میری کن کن باتوں کو جھٹلاؤ گے، اے جن و انس، تم میری کن کن باتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اللہ پاک جب بھی کوئی بات ریفر کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی کانسیپٹ سے، کسی نہ کسی ریزن سے اور کسی نہ کسی لاجک سے ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. تو اس کو بھی ہم آگے دیکھتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو سورہ رحمان ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو 3 اس میں کیٹیگرائز کیا ہوا ہے کہ آیت 1 to 30 ہے، وہ اللہ کی جو ساری کریٹیوٹی ہے اس پہ اللہ نے بات کی ہے. پھر آیت 31 to 45 ہے، وہ ڈے آف ججمنٹ کی اور اس کی بات ہوئی ہے. اور اسی طرح سے آیت 46 to آخری آیت 78 ہے، وہ سارے بینیفٹس اور ریوارڈز جو ہمیں ملیں گے وہاں پہ جنت میں، اس کے بارے میں وہ کیا ہے. تو اس کو بھی سورہ رحمان کو اللہ نے 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. اسی طرح سورہ یونس ہے، ہم نے پڑھی ہے، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، یا ہم اس کی کہانی ہر ایک کو کچھ نہ کچھ تو معلوم ہی ہے کہ حضرت یونس کس طرح سے انہوں نے وہ اپنا ملک چھوڑ کے چلے گئے تھے، کیونکہ ان کے لوگ جو ہے وہ ان کی بات نہیں مان رہے تھے، اور پھر ان کو ایک کشتی میں سوار ہو گئے تھے، اور وہاں پہ جو ہے لوگوں نے وہ طوفان آیا، وہ کشتی ڈولنے لگی تو لوگوں نے اپنا سامان پھینکنا شروع کیا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں پہ ہمیں اور اس کو ہلکا کرنا ہے، اور انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ پرابلمس آ رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم قرآن نکالتے ہیں، کہ ہم قرآن نکالیں گے، جس کے نام پہ یہ قرآن آئے گا وہ شخص جو ہوگا اس کو ہم سمندر میں پھینکیں گے. یہ بھی اللہ کا ایک پلان تھا. تو وہ جو انہوں نے قرآن نکالا تھا وہ بھی 3 بار نکالا تھا. ان کا ایک طریقہ تھا کہ وہ تیر پھینکتے تھے اور تیر مختلف نام ڈالے ہوئے تھے، اور تیر جس نام کے آگے رک جاتا تھا وہ قرآن ہوتا تھا. وہ تینوں بار حضرت یونس کا ہی علیہ السلام کا ہی نام نکلا تھا. تو حضرت یونس علیہ السلام نے پھر چھلانگ لگا دی تھی سمندر میں، اور اللہ پاک نے ویل مچھلی کو کہا تھا کہ ان کو سولو کر دیں، ٹھیک ہے. تو جب اللہ پاک نے ویل مچھلی نے ان کو سولو کیا تو تب بھی اللہ نے کہا کہ وہ بھی 3 اندھیروں میں تھے. ایک تو رات کا اندھیرا تھا، اور ایک سمندر کا اندھیرا تھا، اور پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا. تو یہ ریفرنس بھی سورہ یونس میں اللہ پاک نے یہاں پہ یہ سورہ انبیاء میں ان آیات میں ذکر کیا ہے، وہاں پہ بھی 3 لیئرز آف ڈارکنیس کی بات ہوتی ہے. تھوڑا سا ڈیٹیل میں نے یہاں پر اور بھی ڈال دی ہے جو میں نے آپ لوگوں کو ابھی بتا دی ہے. اسی طرح سے جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم اپنے ہر وضو کو 3 بار دھوتے ہیں، ٹھیک. تو وہ بھی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جو انہوں نے ہمیں بتایا. تو جب بھی ہم نوٹ کریں، سوائے مسا ہم ایک بار کرتے ہیں، باقی ہمارا ہر ہاتھ کا ہماری باڈی کا ہر پورشن جو وضو کے لیے دھلتا ہے وہ 3 دفعہ ہوتا ہے. اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو تب بھی ہم رکوع میں جاتے ہیں تو تب بھی ہم 3 بار سبحان رب العظیم پڑھتے ہیں، اور سجدے کی حالت میں بھی ہم 3 بار سبحان رب الاعلیٰ پڑھتے ہیں، اور ہم 2 سجدے کرتے ہیں.
پھر بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ صبح اٹھنے کے بعد پڑھ لو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، لا یا یہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ بھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ 3 بار پڑھیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں۔ تو وہ بھی ہم کو اب مطلب یہ ایک نمبر 3 اس میں کچھ تو ہے کہ جس وجہ سے وہ شیطان کو ہماری طرف آنے سے روکتا ہے، تو یہ نمبر 3 ہماری لائف میں بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ دعا بھی میں نے پڑھی، اس کو بھی ہم 3 بار پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے نکاح کے وقت میں آپ کو معلوم ہوگا کہ جب وہ پوچھا جاتا ہے لڑکی سے تو وہ 3 بار پوچھا جاتا ہے، اور اسی طرح سے ڈائیورس کے لیے بھی اللہ نے کہا کہ وہ 3 طلاقیں، اور وہ 3 طلاقوں کے لیے بھی لوگ اکثر جلدی میں 3 دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں طلاق ہو گئی، اس کے لیے بھی اللہ پاک نے پیریڈز رکھے ہیں کہ وہ 3 طلاق بھی تھوڑی تھوڑی عرصے کے بعد دینا، اور جب طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بھی اللہ نے کہا کہ اگر وہ خاتون دوبارہ سے شادی کرنا چاہیے تو 3 حیض کے بعد وہ جو ہے شادی کر سکتی۔ تو کیا ریزن ہے اللہ جانتا ہے، لیکن ہمیں اتنا پتا ہے کہ ہمیں جو کچھ کہا گیا ہے وہ اسی 3 کے حصے میں ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب پانی پئیں تو 3 بریتھ کے ساتھ پئیں، ٹھیک ہے، اور اس کی بھی ریزن ہے، ہم اس کے سائنٹیفک ریزن بھی اگر دیکھنا چاہیں تو پھر اگر ہم بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور گھونٹ گھونٹ پانی پی لیں تو وہ چوکنگ کا خدشہ ہوتا ہے، تو وہ پانی کو بھی کہتے ہیں کہ وہ 3 سانسوں میں پیا جائے۔ کچھ کی ریزنز بھی میں نے ڈال دی ہیں کہ جو میرے سے شیئر کرنا چاہیں تو وہ موسٹ ویلکم، آپ کو یہ میری سے لے سکتی ہیں اور آپ کسی کو بھی یہ پریزنٹ کر سکتی ہیں، آپ کا پورا حق ہے اس پہ کہ انفارمیشن ہی دے رہے نا ہم لوگ دوسروں کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب آپ سونے کے لیے جائیں تو رات کو 3 بار اس کو جھاڑ کے 3 بار بسم اللہ پڑھ کے اور پھر بستر پہ سوئیں، تو ہم یہ کرتے ہیں اگر ہمیں یاد رہے تو، لیکن سائنس نے ہمیں بتایا کہ جب ہم سوتے ہیں رات کو، ٹھیک ہے، تو یہ تو ہمیں پتا ہے کہ ہماری وہ ایک ٹیمپرری موت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو جب ہم سوتے ہیں تو ہماری باڈی سے ڈیڈ سیلز گرتے ہیں بستر پر، تو وہ اس کو جھاڑ لینا چاہیے کیونکہ پھر ہم اگر دوبارہ اس پہ سو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر ہماری باڈی سے چپک جائیں گے، تو سائنس اس کی یہ ریزن دیتی ہے۔ تو ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک اگر ہم ڈھونڈیں تو ہمیں مل بھی جاتی ہے، اور کچھ راز اللہ کے پوشیدہ راز ہیں، لیکن ہمیں یہ ضرور پتا ہے کہ یہ سنت ہے کہ سونے سے پہلے 3 بار بستر کو جھاڑ لینا چاہیے اور 3 بار بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ یہ اس کی ریزن میں نے یہاں لکھ لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حدیث میں ہے کہ اگر آپ کسی کی طرف جاؤ تو آپ دروازہ کھٹکھٹاؤ، پہلی بار اگر نہ کھولے تو دوسری بار، اور پھر بھی نہ کھولے تو تیسری بار ٹرائی کر لو، لیکن اس کے بعد آپ لوٹ آؤ، ٹھیک ہے، تو وہ ناک 3 ٹائمز کبھی یہ حدیث ہمیں ملتی ہے، اور اس کی بھی ریزن یہ ہے کہ آپ اندر والا یا تو نہیں ہے گھر میں تو آپ واپس لوٹ آئیں گے، اگر وہ نہیں کھولنا چاہتا ہے تو آپ اس کو مزید تنگ نہ کریں، تو 3 بار ناک کرنے کا بھی حدیث میں ہمیں ملتا ہے۔ سورہ کہف میں اگر ہم دیکھیں تو 3 قصے ہمیں ملتے ہیں، 3 سوال تھے، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس ایک تھا کہ وہ غار کے اصحاب کہف کون تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ حضرت خضر کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی، اور تیسرا اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو یہ 3 قصے ہمیں سورہ کہف میں ملتے ہیں، اور اس میں بھی جب حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے 3 سوال ہی پوچھے تھے، اس کی ڈیٹیل بھی میں نے یہاں پر تھوڑی سی ڈال دی ہوئی ہے۔ ایک وہ کشتی کا واقعہ تھا کہ اس میں سوراخ کر دیا تھا انہوں نے پوچھا تھا، ایک وہ بچہ تھا جس کو انہوں نے قتل کر دیا تھا انہوں نے پوچھا تھا، اور اسی طرح سے ایک دیوار ٹوٹی ہوئی تھی تو انہوں نے اس کو ٹھیک کر دی تھی، اور پھر حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ تم نے ان سے مطلب کیوں ٹھیک کی اور کیا تھا، تو بعد میں حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس کے بعد جو ہے مطلب وہ تم صبر نہیں کر رہے تھے، تو یہ بھی 3 قصے تھے جو ہم نے حضرت یہ سورہ کہف میں ملتے ہیں۔ یہ بھی ہمیں پتہ ہے اور ہمیں اس کے لیے مینٹلی تیار رہنا چاہیے کہ قبر میں ہم سے سب سے پہلے 3 سوال پوچھے جائیں گے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارا پیغمبر کون، ٹھیک ہے، اور وہ جواب ہمارے ہوں گے کہ ربی اللہ، کہ اللہ میرا رب ہے اور ہمارا دین اسلام ہے، اور ہمارے نبی جو ہیں پیغمبر وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو قبر میں بھی سب سے پہلے 3 سوال ہی ہم سے پوچھے جائیں گے۔
اور جب انسان مر جاتا ہے اس کو دفنا دیا جاتا ہے تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ان پہ مٹھی بھر کے 3 بار مٹی ڈالی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ 3 دعائیں پڑھی جاتی ساتھ میں. تو ہم اگر دیکھیں تو ہم جتنے بھی اذکار پڑھتے ہیں تو ہمیں جب کہا جاتا ہے کہ اتنے بار پڑھ لو، جیسے اللہم اجرنا من النار مغرب صبح فجر اور مغرب میں پڑھا جاتا ہے، وہ 7 بار پڑھتے ہیں. اور اس طرح سے بہت ساری دعائیں جو پہلے بھی میں نے بتائی، بسم اللہ الذی لا یضر، یا بہت سارا، وہ 3 بار ہم پڑھتے ہیں. سجدے میں ہم 3 بار پڑھتے ہیں. کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ دعا ہے یا کوئی ہم وہ پڑھ رہے ہیں تو اس کے ہم کہتے ہیں کہ 11 دفعہ درود شروع اور آخر میں پڑھ لیں. تو یہ سارے کے سارے پرائم نمبرز ہیں جو ہماری لائف میں ہیں. اور ان نمبرز میں کچھ تو ہے کہ ہمیں یہ نمبرز نہیں بچاتے، یہ دعائیں بچاتی ہیں. اور یہ دعا جو ہے وہ اللہ کی ہے، تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ ہمیں بچاتے. لیکن ہمیں جس طرح سے کہا جاتا ہے وہ اعداد وہ سارے پرائم نمبرز میں ہی ملتے ہیں. اسی طرح کہیں بھی کسی کو درد ہو تو کہتے ہیں 3 بار پہلے بسم اللہ پڑھیں، صرف بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور 7 بار بھی پڑھیں اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد وحاذر. ٹھیک ہے، تو یہ بھی 3 اور 7 پرائم نمبرز میں ہی ہیں. نمبر 5 میں تھوڑا سا آتے ہیں. نمبر 5 میں ہمیں پتہ ہے کہ اسلام کے 5 پلرز ہیں، ٹھیک ہے، 5 ستون ہے: شہادت، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ. اور جو ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں جو ہم پہ فرض کی گئیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے تھے، تو وہ 5 نمازیں ہماری جو ہیں ان میں جو فرض نمازیں ہیں ان کو جمع کریں تو ساری ملا کے 17 بنتی ہیں. اور 17 بھی پرائم نمبر ہے، تو اس کا مطلب دن میں ہم 17 فرض نمازیں پڑھتے ہیں. اور اس میں جو دعائیں پڑھتے ہیں وہ بھی جیسے ہے کہ ہم 3 بار پڑھتے ہیں یا 7 بار بھی پڑھ لیں اور دعائیں بھی پڑھ لیں، لیکن ہمیں منیمم جو کہا جاتا ہے سجدے میں اور رکوع میں وہ 3 بار کا ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری وہ ہیں احادیث. اب آپ کبھی پڑھیں گے تو تھوڑا اور غور کر کے پڑھیں، تو وہ میں نہیں کہتی کہ سارے کی سارے، لیکن زیادہ تر وہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ یا تو نمبر 3 میں ہوں گی یا 5 میں ہوں گی یا پرائم نمبرز میں ہوں گی. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میک دا موسٹ آف 5 things before 5، کہ 5 چیزوں کے جانے سے پہلے 5 چیزوں کا آپ فائدہ اٹھا لیں. ٹھیک ہے، تو وہ جیسے لائف بیفور ڈیتھ ہے، ہیلتھ بیفور سکنس ہے، فری ٹائم فارغ ہونا، بیکم بزی، کہ اگر آپ اس کو ان چیزوں کا فائدہ اٹھا لیں، یوتھ بیفور ایج اور ویلتھ بیفور پاورٹی. تو یہ بھی 5 کے حصے میں ہمیں ملتا ہے. اور بھی بہت کچھ ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کچھ نہ کچھ ملتا ہی جاتا ہے، تو اگر آپ کو ملے تو آپ مجھ سے ضرور شیئر کریں. اب ہم آتے ہیں نمبر 7 کی طرف، جو ہماری زندگی میں ہے یا نیچر میں ہے. ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ جو کہ ہماری موسٹ امپورٹنٹ سورت ہے، جو ہمیں ہر نماز میں ہمیں پڑھنے کی وہ ہے. اس کے بہت سارے نام ہیں، اس کو سورہ بھی کہتے ہیں، اور بہت پیارے ہیں کہ یہ نماز میں امپورٹنٹ ہے. اس میں 7 آیت ہیں. اس کے بارے میں تھوڑا سا اور میں نے ڈیٹیل میں نے یہاں کیا ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 7 اولاد تھی، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے. ٹھیک ہے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا اگر قصہ آپ کو یاد ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آتے تھے سچے، اور ایک بادشاہ نے جو ان کو بلا بھیجا تھا کہ مطلب ان کو وہ ڈریم کریں، تو اس میں بھی خواب میں اسی طرح تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ 7 سوکھی گائیں جو ہے 7 موٹی گائیں گاؤں کو کھا رہی ہیں. ٹھیک، تو انہوں نے اس کا بتایا تھا کہ 7 سال قحط ہوگا اور 7 سال خوشحالی رہے گی، تو اس لیے آپ جو ہے اس کے لیے پہلے سے غلہ جمع کر لیں. تو وہ بھی ایک ریفرنس مجھے ملا تو میں نے یہاں پہ ڈال دیا ان کے خواب میں. اور حضرت یوسف کا جو پہلا ڈریم تھا اس میں بھی انہوں نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے ہیں، تو وہ پتہ چلا تھا کہ ان کے 11 بھائی تھے. ہماری زندگی میں پرائم نمبرز اللہ پاک نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے. ہفتے کے دنوں کا سارا کچھ تو 7 days in a week ہوتے ہیں. میوزک میں نوٹس جو ہیں وہ بھی 7 ہی ہوتے ہیں.
رینبو کے 7 کلرز ہوتے ہیں. ایک مجھے بہت خوبصورت سی رینبو کی پکچر ملی تو میں لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ رینبو کی اصل شکل یہ ہوتی ہے، لیکن ہمیں چونکہ وہ ایک فارم میں نظر آتی ہے تو وہ ایک آرٹ کی فارم میں نظر آتی ہے، لیکن بیسکلی رینبو پورا ایک وہ حالہ سا ہوتا ہے جو روشنی کا ہوتا ہے، اور روشنی میں 7 کلرز ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ رینبو میں 7 کلرز آتے ہیں. تو 7 کلرز ان رینبو. ٹھیک ہے. اور بھی بہت کچھ ہے. 7 ونڈرز ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو ہم 7 دنیا کے عجوبے بات کرتے ہیں، وہ بھی 7 ونڈرز ہیں. کبھی وہ اولڈ بھی ہوتے ہیں، کبھی نیو بھی ہوتے ہیں. جو بھی خوبصورت چیز اور ایک وہ ہوتی ہے عجائبات، ان کو بھی جب بھی ہم بات کرتے ہیں وی آلویز ٹاک اباؤٹ 7 ونڈرز آف دا ورلڈ. اسی طرح سے اللہ پاک نے قرآن میں 7 آسمان کا ذکر کیا ہے، 7 زمینوں کا ذکر کیا ہے. جو 7 لیئرز ہیں ہماری اوزون میں، اس میں سارے کچھ وہ بھی جو ہے بیسکلی جو لیئرز ہیں وہ 7 ہیں. اسی طرح زمین میں بھی 7 لیئرز ہوتی ہیں. زمین کی جو بالکل اگر ڈیٹیل میں دیکھا جائے تو ہماری زمین بھی 7 لیئر سے بنی ہوئی ہے، جو کہ بالکل اندر کا حصہ جو ہے وہ سب سے گرم ترین حصہ ہے. ٹھیک ہے. قرآن میں ہے. اور یہ کریشن آف ہیون جو 7 ہے وہ 7 بار ہی دہرایا گیا ہے اتفاق سے. اتفاق سے نہیں، اللہ پاک جانتا ہے. جنت واحد ہے جس کے 8 دروازے ہیں. میں نے یہاں ڈالا، حالانکہ 8 از ناٹ اے پرائم نمبر، لیکن جنت کے دروازے 8 ہیں، لیکن جہنم کے دروازے 7. there are 8 doors. ان کے نام بھی ہیں، ہمیں پتہ بھی ہے، جن میں سے ایک الریان ہے جہاں سے روزہ دار گزریں گے، اور باقی بھی روزہ سے ہیں. لیکن جہنم کے جو گیٹس ہیں وہ 7. یہ یہاں پہ میں نے ساتھ ساتھ اس آیت کا بھی ذکر کیا ہوا ہے. پھر قرآن میں ہماری 7 منزلیں ہیں. وہ بھی ان لوگوں کے لیے ہیں کہ مطلب اگر وہ ہفتے میں قرآن ختم کرنا چاہیں تو وہ 7 منزلیں جو ہیں وہ 7 ڈیز میں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں. پھر ہم کانٹیننٹس پہ آتے ہیں تو 7 کانٹیننٹس ہیں، اور اسی طرح سے 7 اوشنس ہیں، اٹلانٹک اور آرکٹک اور ساؤتھ پیسیفک، نارتھ پیسیفک وغیرہ. انڈین اوشن 7 اوشنس ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. پھر 7 دریا کا ذکر آتا ہے. ٹھیک ہے. ڈفرینٹ یہ ان کے نام ہیں، میں نے یہاں ڈال دیے ہیں. بحار العالم کہتے ہیں، سبا بہار بھی کہتے ہیں، ایک 7 دریا. اسی طرح اللہ پاک نے بھی ایک صورت ہے جس میں اللہ پاک نے کہا ہے کہ اگر تم ساری 7 دریاؤں کو پانی بھی جمع کر دو اور سارے درخت بھی جمع کر لو، پھر بھی تم اللہ پاک کے جو ہے وہ ان کی خصوصیات نہیں لکھ سکتے. تو سورہ لقمان میں یہ ورس ہے جس میں اللہ پاک نے ذکر کیا ہے کہ and if all the trees on the earth were pens and the sea were ink wherewith to write with 7 seas behind. ٹھیک ہے. یہاں پہ خاص طور پر 7 سمندر کا اللہ پاک نے ذکر کیا ہے. اسی طرح سے کچھ میں نے اس میں اور بھی چیزیں ڈالی ہیں کیونکہ ہماری لائف کے بارے میں بات کر رہی ہوں. تو مختلف اس کے قوموں کے مختلف وہ ہوتے ہیں، ان کے اپنے تہوار ہوتے ہیں. تو اس میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کرسمس کے تہوار ہوتے ہیں، اس میں وہ 7 فیسٹ رکھتے ہیں. وہ کس وجہ سے ان کی وہ ہے، لیکن باقی اس میں بائبل میں بھی نمبر 7 بہت زیادہ ملتا ہے. تو 7 فشز کے ہوتے ہیں. اسی طرح سے یہ 7 روم میں 7 ہلس ہیں، اور ان کا ایرانیوں کا ایک ہفت شین فوڈ ہوتا ہے جو ان کی عید ہوتی ہے. اس پہ وہ 7 برتنوں میں 7 طرح کے کھانے رکھتے ہیں، جیسے ہماری عید پہ ہوتا ہے. وہ ہفت شین مناتے ہیں باقاعدہ، اور وہ میک شور کرتے ہیں کہ وہاں پہ 7 کھانے رکھے جائیں. تو ان کے ٹریڈیشن ہے، تو وہ بھی میں نے وہ کیا. اسی طرح سے جو بچہ 7 سال کا ہوتا ہے، اس کی ایک ایج میں بھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کے لیے کہو، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو بھی اور سختی کرو، کیونکہ 11ویں سال سے وہ بالکل ریگولر ہو جائے نماز کے اس میں. تو یہ جو ایج آف 7 ہے، یہ بھی وہ والی ایج ہے جب وہ بچے کے اندر سمجھ آنی شروع ہو جاتی. یہ نمبر 7 میں نے پہلے بتایا بائبل میں کہ اس میں بھی ہے، اور ہندوؤں کا ہے. ہم تو بلیو نہیں کرتے، لیکن ان کا ہے کہ وہ 7 جنم ہے جو ہم نہیں کرتے، لیکن ان کے اپنے ریلیجن میں بھی جو ہے وہ 7 کا حصہ ملتا ہے. لیکن اسلامک ریچرس میں جب ہم آتے ہیں اسپیسیفکلی کہ جو مین پریکٹسز قرآن میں ہیں، سوری ہماری لائف میں ہیں، قرآن میں نہیں، جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے،
اس میں جب ہم وضو کرتے ہیں ٹھیک، تو ہم جو اپنے اعضاء کو دھوتے ہیں وہ تو میں نے آپ کو کہا کہ وہ 3 بار دھوتے ہیں، لیکن جو پروسیس ہے وہ 7 کا پروسیس ہے کہ سب سے پہلے ہم ہاتھ دھوتے ہیں، پھر کلی کرتے ہیں، پھر نوز دھوتے ہیں، پھر فیس واش کرتے ہیں، پھر آرمز دھوتے ہیں ٹھیک. تو یہ سارا پروسیس وضو کا بھی 7 سٹیپس میں ہوتا ہے، جو ہم شاید پہلے غور نہیں کرتے تھے، لیکن آپ ضرور غور کریں، اس کو ضرور دیکھیں انشاءاللہ تعالی. اسی طرح سے جب ہم سجدہ کرتے ہیں، سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، تو اس وقت ہماری باڈی کے 7 پارٹس زمین کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں، جس میں ہمارا فور ہیڈ ہوتا ہے، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پیر. بس یہ اصل سجدہ ہوتا ہے جو مرد اور عورت دونوں کے لیے. ہم لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا سکڑ کے کرتے ہیں، وہ صحیح سجدہ نہیں ہے. یہ سجدے کی بہترین حالت ہے جس میں ہماری صرف باڈی کے 7 پارٹس ہی زمین پہ لگنے چاہیے. عمرہ میں ہم جب جاتے ہیں یا طواف کے لیے تو وہ ہم 7 چکر لگاتے ہیں. اسی طرح سے 7 چکر صحیح کے بھی. حج کے بھی ہمیں پتا ہے کہ 7 ارکان ہیں، 7 ارکان ہیں، جس کی جو میں سے کوئی بھی پورا نہ ہو تو پھر حج انکمپلیٹ رہ جاتا ہے، اور اس میں کبھی فدیہ دینا پڑتا ہے کیا. تو یہ ہمارے 7 ارکان حج کے، اس میں میقات میں ہے کہ ہم احرام باندھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عرفات میں رہنا، پھر مزدلفہ جانا، پھر منا میں رہنا، پھر جمرات پہ پتھر مارنا، اور پھر اپنے سر کے بال تراشنا، اور پھر ایک آخری طواف وداع. یہ بھی ہمارے 7 ارکان ہیں، جب پورے ہو جائیں تو وہ حج پورا ہو جاتا ہے. اس طرح سے اسٹوننگ آف دا پلرز، 3 پلرز ہیں، 3 جمرات ہیں. وہ کون سے ہیں؟ وہ 3 جگہ تھے جہاں پہ شیطان نے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا تھا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے جا رہے تھے اللہ کے حکم پر، کہ اللہ پاک نے ان کو کہا تھا کہ وہ ان کو ذبح کریں، تو وہ شیطان ان کو جا کے بہکا رہا تھا. ایک بار جا کے انہوں نے بی بی حاجرہ کو کہا تھا ان کو منع کرے. بی بی حاجرہ نے کہا کہ اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو وہ اللہ کے حکم پہ کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے جا کے بہکایا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ ان کو کنکریاں ماریں تاکہ وہ وہاں سے جائیں. تو ان کا وہ جو رواج تھا، رسم تھی، وہ آج بھی ہم پورا کرتے ہیں. اور ہم 3 جمرات ہیں، 7 کنکریاں مارتے ہیں، اور 7 دفعہ ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہیں. تو یہ بھی ہمارا پروسیس پرائم نمبرز میں ہی ہے. اسی طرح سے جب ہم قربانی کرتے ہیں تو یا تو اگر ہم بکرا کر رہے ہیں یا دمبا کر رہے ہیں تو وہ تو ایک بندے کے لیے ہوگا، وہ کبھی پوری فیملی کے لیے نہیں ہوتا. لیکن اگر گائے ہوتی ہے تو اس کے 7 حصے بنائے جاتے ہیں، اور وہ 7 حصے لوگ آپس میں بانٹ لیتے ہیں. تو گائے کے 7 حصے پھر یہاں پہ وہ پرائم نمبرز میں ہی 7 کا حکم ہے ہمارے لیے کہ گائے کے 7 حصے ہونے چاہیے. حج کے بعد جو 3 دن ہوتے ہیں جن کو ایام التشریق کہتے ہیں، یہ وہ والا دن جب یہ کیا کہتے ہیں جب قربانی ہو چکی ہوتی ہے، وہ 3 دن جن میں اسٹوننگ ہوتی ہے، 11، 12 اور 13، یہ بھی 3 دن ہیں جو ایام تشریق ہیں. اسی طرح ہمیں کہا جاتا ہے کہ اجوا کی ڈیٹس کھانی ہے تو وہ بھی 7 کھانی ہے. اور اس کی بھی بارے میں ایک حدیث ہے کہ جو صبح اگر یہ 7 اجوا کی ڈیٹس کھا لیں تو سارے دن اس پہ کوئی زہر یا کوئی غلط چیز جو ہے اس پہ اثر نہیں کرے گی. یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو کہ 7 اجوا کی ڈیٹس کے بارے میں ہے. اصحاب کہف کا قصہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ایک آیت ہے جس میں اللہ پاک نے کہا کہ وہ 3 تھے اور چوتھا کتا تھا. یہ لوگ کہتے ہیں، یا لوگ کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے اور چھٹا کتا تھا، وہ 7 تھے اور 8واں کتا تھا. اس کے بعد اللہ پاک رک جاتے ہیں. تو یہ بھی اللہ کی ایک سیکرٹ ہے. وہ کتنے تھے؟ کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ 7 کے بعد اللہ پاک رک گئے تھے، تو زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اصحاب کہف، لیکن وہ اللہ جانے. لیکن اللہ نے جو ان کی جو تعداد بتائی ہے وہ سارے پرائم نمبرز میں ہیں، 3، 5 اور 7. اسی طرح سے بہت کچھ. ہمارا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے اور میری پریزنٹیشن بھی. سو ایک نمبر ایسا ہے پرائم نمبر 13 جو ہمارے لیے منحوس نہیں ہے، لیکن ہمیں بہت کم جگہوں پر ملتا ہے کہ جہاں پہ ہمیں 13 بار کچھ کرنے کو کہا جائے. لیکن جو نان مسلمس ہیں وہ اس کو لکی نہیں، ان لکی مانتے ہیں. ایون کہ اس طرح سے کہ اگر اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ ہوٹل میں وہ کمرے جس کا نمبر 13 ہو، لوگ اس پہ جانا نہیں پسند کرتے، تو اکثر ہوٹل میں وہ نمبر 13 ڈالتے ہی نہیں ہیں، تو 12 کے بعد 14 ڈال دیتے ہیں. اسی طرح سے یہ لنڈن آئے میں کیپسولز ہیں جو کہ 32 کیپسولز ہیں، لیکن ان پہ نمبر 33 تک پڑے ہیں. انہوں نے 13 نمبر ڈالا ہی نہیں کہ اس میں شاید کوئی چڑھنا ہی نہ جائے.
تو اللہ معاف کرے، ہم لوگ اس میں نہیں پڑھتے بدعت میں، لیکن مجھے ایک انفارمیشن ملی تو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر دوں۔ نمبر 19 ان قرآن، اس کی ایک الگ ہی کہانی ہے، کبھی اگر آپ نے موقع دیا تو اس پہ میں ایک الگ اس سے بولوں گی، لیکن ہمارے پاس جو بھی جیسے 114 سورے ہیں، وہ جو کہ پرائم نمبر نہیں ہے، لیکن جتنے بھی بہت ساری چیزیں ہیں وہ 19 کے ملٹیپل کی ہیں، اور اس میں اللہ پاک نے ایک آیت میں علیہ تسعۃ عشر کا ذکر کیا تھا، نمبر 19 کا، دے آر 19 اینجلس، ٹھیک ہے، جو کہ اس کے لیے انچارج ہیں، تو اس میں تو یہ بھی میں نے یہاں پر آپ سے ڈال دی۔ پھر جو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ سورہ رحمان میں 31 ٹائمز ریپیٹ ہوا، جو کہ ایک پرائم نمبر ہے۔ اللہ جانتا ہے اس کی کیا وجہ ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے، لیکن ہمیں اتنا پتا ہے کہ ہمیں یہ نمبرز ہماری زندگی میں کچھ نہ کچھ اہمیت رکھتے ہیں، اور یہ سائنس بھی اس کو استعمال کرتی ہے، اور اس کو بہت ساری طریقوں سے یوز کرتی ہے، کہ وہ جہاں پہ کرپٹوگرافی، جیسے میں نے کہا ایک کہ اس کا وہ ہے ایک میتھس کی برانچ ہے جس میں سیکرٹ کوڈنگز کے لیے یہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ جزاک اللہ الخیر، آپ لوگوں کا آنے کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئی ہوپ کہ آپ کو اس میں انفارمیشن ملی ہوگی اور آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور میری طرف سے بہت شکریہ، جزاک اللہ الخیر۔ میں